نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم بارك وسلم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز ناظرین، سامعین، جتنے بھی احباب میری اس آواز کو سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. اور چونکہ عید کے بعد آج پہلا یہ موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے لائیو آ رہا ہوں. آج کا یہ جو موضوع ہے انتہائی مختصر ہے، اور اس کے اندر صرف ایک بات جو میں عرض کرنی ہے وہ علم کا سیکھنا ہے اور علم کی افادیت کیا ہے. ان جتنے بھی اس کی افادیت ہیں اور اس کے جتنے فوائد ہیں، ان میں سے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس کو ایکسپرٹس جو ہے وہ محققین جنہیں ہم کہتے ہیں، اہل تحقیق جو ہے لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں، بالخصوص جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سرچ ہو رہی ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ علم جو ایک طالب علم کے اندر، ایک لرنر کے اندر، اور ایک علم کی جستجو حاصل کرنے کی جستجو کرنے والا جو ہے، اس کے اندر جب تک یہ 3 چیزیں نہ آ جائیں، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مدرسہ اگر یہ 3 چیزیں طالب علم کو پرووائڈ کر دے، تو پھر سمجھ لیں کہ جس کے لیے ہم وقت اپنا صرف کر رہے ہیں، سیکریفائز کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارا پورا ہو جائے گا. اگر یہ 3 چیزیں کسی بھی ادارے سے، یونیورسٹی سے اور کسی مدرسہ سے یہ حاصل نہ ہوں، تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ علم جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ علم جو نفع بخش علم ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی، آپ کی دعا بھی جو اسے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، وہ علم نافع حاصل نہیں ہوگا. اس میں سے کیا چیز ہے جس کو محقق کہتا ہے، جس کو ریسرچر گورا یہ بات کہتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے 3 چیزوں کو 3 C's کا نام دیا ہے. A B O C. C یعنی 3 C's. اور ان 3 C's میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کانفیڈنس. C فار کانفیڈنس، یعنی وہ علم جو کسی طالب علم کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کرتا، اعتماد پیدا نہیں کرتا، اور اس کو اپنی کامیابی پہ اعتماد نہیں ہے، اس کو اپنے رب کی دین پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. جس اسٹوڈنٹ کے اندر اعتماد پیدا نہ ہو، طالب علم کے اندر اعتماد پیدا نہ ہو، کانفیڈنس نہ آئے، اور جو یونیورسٹی، جو ادارہ، جو انسٹیٹیوٹ، جو مبلغ، جو ٹیچر یہ چیز اپنے اس اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا نہیں کر پاتا، تو گویا کہ نہ اس لرنر اور ٹیچر دونوں کے جو محنت ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا. تو علم کی جو پہلی سی ہے وہ ہے کانفیڈنس، جو کہ ایک بندے کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے. یہ کانفیڈنس ہے. اور دوسری چیز، نمبر 2، دوسری چیز کا نام ہے کریٹیو، یعنی خود سے کچھ کرنا. ایک چیز جو بنی بنائی ہے اس کے اوپر کام کرنا یہ آسان ہے، لیکن اپنے علم کو اس انداز میں حاصل کیا جائے، ایسا کانفیڈنس انسان کے اندر ہو کہ بندہ خود سے کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. تمام خصوصیات انسان کے اس جسم کے اندر موجود ہیں، اندر ہیں، ان کو اس نے بروئے کار لانا ہے. اگر مکمل کانفیڈنس اس کے اندر آ چکا ہے، آپ وہ کریٹیو مائنڈ والا ہو جائے گا، یعنی خود
کرنے کے قابل ہو جائے گا، ہر چیز کو وہ خود کرے گا اور خود سے ہی وہ ریسرچ کرے گا۔ اگر یہ کریٹیو مائنڈز کے لوگ نہ ہوتے، مثال کے طور پہ دیکھیں اپنی گھر کے اندر ہم جدید آلات کو دیکھتے ہیں، فریج ہے، پنکھے ہیں اور واشنگ مشین ہے اور اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ایجاد کی گئی ہیں۔ تو وہ کون لوگ تھے کہ جو وہ کریٹیو مائنڈ کے لوگ تھے۔ اگر وہ لوگ نہ ہوتے، ایسے مائنڈ نہ ہوتے، ایسے کریٹیو مائنڈز کے لوگ نہ ہوتے تو یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی۔ انہوں نے اپنے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی، انہوں نے ایجادات کے اندر یہ کام کیا اور جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ یہی بات ایک اہل علم کے لیے ہے کہ وہ کانفیڈنس کے بعد اپنے اندر جو ہے وہ کریٹیو مائنڈز اپنے آپ کو بنائے اور تحقیق کرے۔ اسی چیز کا نام ریسرچ بھی ہے، اسی چیز کا نام تحقیق بھی ہے، اسی کو تحقیق کہتے ہیں۔ تو کانفیڈنس، فرسٹ سی کانفیڈنس، سیکنڈ سی جو ہے وہ کریٹیو، اور آگے تیسری سی جو ہے تھرڈ سی جسے ہم کہتے ہیں اگر کوئی علم جو ہے وہ انسان کے اندر اس کو با کردار نہیں بناتا، یعنی سی فار کریکٹر، اگر انسان میں کو کریکٹر اس کے اندر پیدا نہیں کرتا، اس کو اچھے کریکٹر کردار کا مالک نہیں بناتا اور وہ اچھے کریکٹر کا مالک نہیں بنتا، اس کے اندر سچائی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ ایمانداری پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کریکٹر کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں آج سے 1400-1500 سال پہلے دیکھیں تو کائنات میں ہمیں ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے کہ جن کے ماننے والوں نے، جن کے طالب علموں نے، جن کے سامنے بیٹھ کر صفا کی اس یونیورسٹی پر علم حاصل کرنے والوں نے، جن کے سامنے بیٹھے اور جس استاد کی شاگردگی میں وہ آئے اور وہ جن کے شاگرد بنے، انہوں نے کس طرح یہ تین چیزیں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کتابوں میں جن کے کارنامے پڑھ کے، جن کا کریکٹر، جن کے کانفیڈنس کو، جن کے کریٹیو مائنڈز کو، جن کے کریکٹر کو ہم پڑھ کے تو حش کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنے طالب علموں، اپنے صحابہ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیزیں پیدا کی کہ جو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم سچائی کو جانچنا چاہیں کہ سچائی کیا چیز ہے تو ہمیں 10-20 کتابوں کا یا 100 کتابوں کو کھنگال کر یا 1000 کتابوں کو بھی ہم ان کو بالکل کھنگال کر دیکھیں تو ہمیں وہ مواد نہیں ملے گا جو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطالعہ سے پتہ چل جاتا ہے۔ سچائی کیا ہے تو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو سچائی کے اس معراج سے نوازا، سچائی کے اس اعلیٰ معیار مقام کے اوپر اپنے جو ہے وہ ساتھی کو فائز کیا۔ اور اگر ہم 1000 کتابیں بھی چھانے، ہم جو ہے وہ 1000 کتابیں بھی ہم عدل کی پڑھنا چاہیں کہ عدل کیا چیز ہے، عدل کا معیار کیا ہے، تو ہم صرف اور صرف گورا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ صرف اور صرف عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عدل کیا چیز ہے۔ 1000 کتابیں کیا ایک طرف اور سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ایک طرف۔ اگر ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 1000 کتابیں کھنگالنے کی بجائے صرف سیدنا عثمان غنی کی سیرت کو دیکھ لیں تو ہمیں حیا ان کے اندر کس طرح۔ شجاعت کی بات آتی ہے، اب شجاعت کو اگر پرکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کس طرح اپنے شاگردوں، اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے اندر کس طرح کانفیڈنس پیدا کیا، کس طرح ان کے اندر جو ہے وہ ایک خود سے ایجاد کرنے کی صلاحیتیں پیدا کی، وہ پوری دنیا پہ چھا گئے، کس طرح ان کو باکردار بنایا۔ تو آقا علیہ السلام جب پہلی مرتبہ آپ کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور آپ ان سب کو جو ہے وہ کوئی صفا کی اس پہاڑی کے برابر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام مکہ والوں کو جمع کرتے ہیں کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت وہ اہل مکہ بڑے بڑے دانشور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ جس رب کی بارگاہ میں جس کی الوہیت کی بات کرتے ہیں، جس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور جس رب کے متعلق آپ ہم بلا رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں اس کی دلیل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل پیش کی وہ آپ نے اپنا کردار رکھا ہے، آپ نے کوئی اور
کوئی بہت بڑا معجزہ ان کے سامنے بیان نہیں کیا. آپ نے جس چیز کو بیان کیا وہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میرا یہ جو 40 سالہ میری زندگی ہے اس میں میرا جو کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا میں نے جھوٹ بولتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. کہا کسی کے حق مارتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا بس یہ 40 سالہ زندگی جو ہے یہی میری اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر سب سے بڑی گواہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ان صلاحیتوں سے عطا نوازا ہے، میرے اندر یہ چیزیں ہیں اور میری یہ شان ہے، تو میری خالق کی شان کا عالم کیا ہوگا. کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی مدرسہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ 3 چیزیں اگر اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتا تو اسے پھر غور کرنا ہوگا کہ علم کو کنوے کرنے کا، پھیلانے کا کما حق ہوا ادا نہیں کیا. کانفیڈنس، کریٹیو اور کریکٹر. علم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی پہلی آیت نازل کی تو فرمایا اقرا، پڑھیے. تو ایسا پڑھنا ہو کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن کے اندر اس کو بیان کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.